تو ایک یتیم کا درد کون سمجھ سکتا؟ یتیم کا درد ایک در یتیم ہی سمجھ سکتا. ایسے لوگ اس سرزمین پر آئے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور سورہ کریمہ سورۃ الضحیٰ تلاوت کی گئی، اور آج اسی سورہ کریمہ کی روشنی میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. چاشت کی قسم. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو. جب سورج کی روشنی اس طرح پھیل جائے کہ چیزیں صاف صاف دکھائی دینے لگیں اور دھوپ میں کچھ تمازت آ جائے، تو ایسے وقت کو وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے. اس وقت کی نماز بڑی افضل نماز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر وَرَكَعَتَيِ الضُّحَىٰ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصوم میں لائیں جہاں آپ نے روزوں کا چیپٹر قائم کیا ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، یعنی نبی نے، میرے خلیل نے، جس کی محبت آدمی کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اسے خلیل کہتے ہیں. لفظ خلیلی لا کر کے حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے رسول کی محبت میرے رگ و پے میں سمائی ہوئی، وہ میرا خلیل ہے. اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے 3 باتوں کی. پہلی بات صیام ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13 14 15، ہر مہینے 3 روزے. وَرَكَعَتَيِ الضُّحَىٰ، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. ان 3 باتوں کی وصیت کی. اب ظاہر ہے کہ وصیت کسی بڑی اہم چیز کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں عبادتیں بڑی اہم ہیں. ہر مہینے 3 دن کے روزے، چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر کا پڑھ لینا. وصیت ہے، اور وصیت کسی اہم چیز کی جاتی ہے. جی تو چاشت کا وقت ایک بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت قرار دیا ہے. حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں حضرت عروہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 80,000 دینار، 80,000 دینار بھیجے. اللہ، کتنی رقم ہوتی ہے، اندازہ لگے. درہم نہیں، دینار کی بات ہو رہی ہے.
सोने के जो सिक्के होते हैं। आज कोई इतनी दीनार की कीमत लगाइए और फिर ये जितना पैसा उन्होंने भेजा है अंदाजा लगाइए कितने रुपए हैं। समानून अल्फ दीनारिन, 80,000 दीनार हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खिलाफत के जमाने में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। पैसा लिया उन्होंने, फवज़्ज़ातहा, तमाम के तमाम पैसे बांट दिए उन्होंने। वही साइमतुन, जबकि वो रोजे से थी, एक दीनार भी नहीं रखा। फ़क़ालत लहा जारियतुहु, उनकी लौंडी ने उनसे कहा, लम तुबक़ि दनानीर, कैफ़ लम तुबक़ि दनानीर, आपने चंद दनानीर, चंद दीनार बचा क्यों नहीं लिए? ताखुज़ु बिहा इफ्तारन, कि उससे इफ्तार ले लेती आप, उससे इफ्तार ले लेती। क़ालत वल्लाहि इन्नी नसीत, अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं रहा। अल्लाहु अकबर, मुझे याद नहीं रहा। 80,000 दीनार हाथ में आए और सब अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, बांट दिए। रोजे से थी, एक दीनार नहीं बचाया कि उससे इफ्तार ले लें। फया सुभान अल्लाह, ऐसे लोग भी इस रुए जमीन पर आए थे। हमारी माँ और बहनों को तो शॉपिंग से फुर्सत नहीं है, इनकी जिंदगियों में और अम्मा आयशा की जिंदगी का फर्क देखिए, कितना फर्क है। ये पैसे के पीछे भाग रही हैं, हम लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और पैसे इनके पीछे भागते थे, और ये पाए हकारत से उस माल को और उस पैसों को ठुकरा देती थी। ये लोग थे, यही लोग हिस्ट्री बनाते हैं, तारीख बनाते हैं ऐसे लोग। जी जी जी, रोजे से और एक पैसा नहीं रखा उन्होंने। ऐसे लोग इस जमीन पर आए हैं, हैरत होती है। फया सुभान अल्लाह, ये हमारी माँ है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला। रोजे में आदमी कितना एहतमाम करता है इफ्तार का। भूखा प्यासा है, ये अच्छी चीज ले आओ, वो अच्छी चीज ले आओ, बस पूरी निगाह खाने के ऊपर होती, पैसों के ऊपर होती। 80,000 दीनार सामने पड़े हुए हैं। लौंडी से कहा कि सारे पैसे बांट दिए जाएं, सारे पैसे बांट दिए। वो कह रही है कुछ तो बचा लेते, इफ्तार ले लेते। वल्लाह इन्नी नसीब, मुझे याद नहीं रहा। यानी दुनिया याद ही नहीं रही उनको, ईमान और दीन के पीछे। ऐसे लोग तारीख बनाते, हिस्ट्री बनाते। ऐसे लोग इस सरजमीन पर आए, भेजने वाला भी कैसा है और लेने वाला भी कैसा है। अमीर माविया, उम्मत के मामू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतर, वो भेज रहे हैं, इतनी रकम भेज रहे हैं, 80,000 दीनार। और लेने वाला भी कैसा है, देने वाला देखो 80,000 दीनार भेज रहा है, और लेने वाला भी कैसा है, ले तो लिया लेकिन अपने लिए एक दीनार भी नहीं बचाया। अल्लाह, देने वाले भी कैसे थे, लेने वाले भी कैसे। वज़्ज़ुहा, चाश्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। सजा कहते हैं, सजा, सजउल मरई बिल ग़िताई, यानी आदमी अपने आप को ढक ले तो कहते हैं कि सजव सजा, सजा यानी इज़ा गत्ता बिही जमीअ जसदिही, जब किसी कपड़े से आदमी अपने पूरे बदन को ढांक ले, छुपा ले, दैट इज कॉल्ड सजा। ऐसे ही रात है, जब वो सारी चीजों को छुपा लेती है, ऐसे ही जैसे लिबास आदमी के बदन को छुपा लेता है। वल्लैलि इज़ा सजा, जब तक रात नहीं आती तब तक चीजें दिखती हैं, और जब रात आ जाती है तो रात लिबास की तरह होती है, और लिबास जिस तरह आदमी के बदन को ढांक लेता है, ऐसे रात जब आती है तो वो चीजों को ढांक लेती है। वल्लैलि इज़ा सजा, रोशनी जब वो मुकम्मल फैल जाए, और तारीकी रात जब वो चीजों को मुकम्मल अपनी आगोश में ले ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों चीजों की कसम खाई है। असल में इस सूरह करीमा के नुज़ूल का पस मंजर यह है, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब थी, इस वजह से आप 2-3 रात तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके। एक सबब नुज़ूल ये बताया जाता है।
ایک سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں اتری تو آپ پریشان ہو گئے. ایک عورت آ کر کے بولنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ کئی دن ہو گئے تو نے کوئی شیطانی بات بتائی نہیں, کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ. اب دیکھیے اس نے کیا کہا, کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اور وہی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی تھی, یا آپ کی 2-3 رات کی تہجد کی نمازیں چھوٹ گئی تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالی چاشت کی اور رات کی قسم کھا رہا ہے. چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ مکمل چھا جائے اور چیزوں کو اپنی آغوش میں لے لے. کس طرف اشارہ ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے رات کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی چاشت کو نکالتا ہے, دن کو نکالتا ہے. دیکھو تو جو چیز نکلی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں؟ بھائی رات ہے, پہلے چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے جی. اب رات کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی نور الضحیٰ چاشت کے نور کو نکالا ہے. تو پہلی والی چیز بہتر ہے کہ بعد والی؟ بعد والی چیز بہتر ہے, اس لیے کہ پہلی چیز تو رات ہے جس نے چیزوں کو چھپا رکھا ہے, اور جو نکلی ہے وہ روشنی ہے, جو نکلا ہے وہ نور ہے. تو نور بہتر ہے یا ظلمت؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا نیچر ہے, یہ طبیعت الدنیا, یہ دنیا کا نیچر ہے کیا کہ الراحہ و تعب, کبھی آسانی ہے اور کبھی پریشانی ہے. عطاء و منع, کبھی لین ہے کبھی دین ہے, کبھی عطا ہے کبھی منع ہے, اور کبھی آسانی ہے اور کبھی پریشانی ہے, کبھی اطمینان ہے کبھی قلق ہے. جی یہ دنیا کا نیچر ہے. پریشانی رہتی ہے آسانی آتی ہے, قلق رہتا ہے اطمینان آتا ہے, تھکن رہتی ہے راحت آتی ہے. یہ دنیا کا نیچر ہے. عطا منع, راحت تاب, اطمینان قلق, خوشی غم, یہ ساری چیزیں یہ دنیا کا نیچر ہیں, آتی رہتی ہیں. تو فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. ایسے ہی آخرت دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اس وجہ سے جو چیز آ رہی ہے وہ باقی ہے, اور جو چیز جا رہی ہے وہ فانی ہے. لہذا جو چیز جا رہی ہے اس پر آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آنے والی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ عورت بول رہی ہے کہ کیا تیرے شیطان نے محمد تجھے چھوڑ دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بغض کیا ہے. دیکھو یہاں 2 لفظ ہیں, مَا وَدَّعَكَ, تودی کہتے ہیں تحیت من یرید السفر, اس آدمی کا سلام جو سفر پر جا رہا ہے. بھئی آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی اہلیاں ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کو رخصت کر رہے ہیں, تو رخصت کے وقت جو آپ سلام کر رہے ہیں اس سلام کو کہتے تودیع. اور پھر یہ استعارہ کیا گیا آیت کے اندر کہ الانفصال بعد الاتصال, یعنی اتصال کے بعد انفصال. تو تودیع ما ودعک, اللہ تبارک و تعالی نے تجھے چھوڑا نہیں, وما قلا, اور تجھ سے دشمنی نہیں رکھی. قیلا کہتے ہیں, القیلا کیوں؟ البغض الشدید. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ الحب الشدید. تو اے میرے حبیب میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, اور اے میرے حبیب میں نے تجھ سے بغض نہیں رکھا ہے, میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ القیلا کا اپوزٹ, القیلا کہتے ہیں البغض الشدید کو, اور اس کا عین اپوزٹ الحب الشدید. میرے حبیب میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے. جی, اور اسی طرح میں نے تیرے لیے بغض نہیں رکھا ہے, بلکہ تجھ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ میں نے تجھ کو چھوڑا نہیں اور نہ دشمنی کوئی کی ہے تجھ سے, بلکہ تجھ سے بڑی شدید محبت کی ہے. تو ما ودعک ربک وما قلی, اور یہ جو وہی رک گئی ہے تو اس پر آپ غم مت کیجئے, قلق مت کیجئے. اچھی چیز اس کے بعد آنے والی ہے, اس لیے کہ بعد میں آنے والی چیز پہلے سے بہتر ہے, اور آخرت دنیا سے بہتر ہے.
اور پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. غور فرمائیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا جی، اور آپ کو راضی کر دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. کتنی عجیب بات ہے. کیا عطا کرے گا؟ عطا مطلق. کیا عطا کرے گا؟ مفعول محذوف ہے. کیا عطا کرے گا؟ کچھ بتایا نہیں گیا. عطا مطلق. اور آپ راضی کیسے ہوں گے؟ یہ بھی مطلق ہے. یعنی عطا مطلق یتبعہ رضا مطلق. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عطا مطلق کے بعد رضا مطلق کہ کیا دیں گے ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. کتنا دیں گے آپ نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. کیا دیں گے، کتنا دیں گے، یہ ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. تو عطا مطلق. اور ہم آپ کو راضی کیسے کریں گے آپ نہیں جانتے، اور کتنا راضی کریں گے یہ بھی آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر. مطلق یتبعہ رضا مطلق. اللہ. بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے ایک ایک امتی کو نبی بخشوا نہیں لیں گے تب تک راضی نہیں ہوں گے. غلط ہے یہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے راضی ہی نہیں ہوں گے جس سے اللہ راضی نہ ہو. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک سے راضی نہیں ہے، شرک کرنے والے سے راضی نہیں ہے، بدعت کرنے والے سے راضی نہیں ہے. تو اللہ جس سے راضی نہ ہو رسول اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ مشرک سے راضی نہیں، اللہ بدعتی سے راضی نہیں، تو میرا نبی کیسے مشرک سے راضی ہو سکتا ہے اور میرا نبی بدعتی سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا جاہلوں کا کہ نبی ایک ایک امتی کو جب تک جہنم سے نکال نہیں لیں گے، جنت میں داخل نہیں کر دیں تب تک راضی نہیں ہوں گے. غلط ہے یہ. جی جی. اس لیے کہ اللہ جس چیز سے راضی ہوگا اور جن لوگوں سے راضی ہوگا نبی انہی سے راضی ہوں گے. لہذا اس بھرم میں مت رہیے جی کہ آپ شرک زندگی بھر کرتے رہیں، بدعتیں کرتے رہیں اور نبی آپ کو بچا لیں گے. اس لیے کہ نبی انہی چیزوں سے راضی ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، اور ان دونوں چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہے، نہ شرک سے نہ بدعت سے. جی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ خوشخبریاں دینے کے بعد کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. عطا مطلق، رضا مطلق. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ سے بغض نہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ تسلیاں دی گئی. جو غم ہوا تھا وہی کے رک جانے پر یا نمازیں چھوٹ جانے پر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے بعد فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو پناہ دی. یہاں یتیم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یتیم جو ہوتا ہے یہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. فلا ناصر لہ غیر اللہ. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی یتیم ہے، آپ نے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں. اور اس کے بعد ماں کا سایہ تھا، وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. جانتے ہیں کہاں؟ مدینہ گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کی یاد میں، اور وہاں سے آ رہی تھی. جی جی، وہاں سے آ رہی تھی، مکہ آ رہی تھی. مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہیں پر طبیعت ایک دم خراب ہو گئی آپ کی والدہ آمنہ کی. ان کے ساتھ غالباً آپ کی لونڈی ام ایمن ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت آمنہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. چھوٹے سے ہیں، باپ تو پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، چھوٹے سے ہیں، اور نہ مدینہ میں نہ مکہ میں، ایک جگہ مقام ابوا میں ہے، اور اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک یتیم جو ہے اس سے زیادہ ایک یتیم کا درد کون سمجھ سکتا؟ یتیم کا درد ایک در یتیم ہی سمجھ سکتا. پیدائش یتیم ہے، باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا. تھوڑے عرصے کے بعد ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور ماں کو، باپ کو تو آپ نے دیکھا نہیں، ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے.
تو ایک یتیم جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے، ایک یتیم کا درد ایک یتیم ہی سمجھ سکتا ہے یتیم کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی سے کہا گیا میرے حبیب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی، جی باپ نہیں تھا، ماں تھی جس نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کے دریا آپ کے اوپر بہائے، اور جب وہ چلی گئی تو دادا کا سایہ ہم نے آپ کو عطا کیا، پناہ نہیں دی، دادا نے بڑی محبت سے آپ کو پالا جی۔ اور جب دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا تو آپ کے چچا ہیں ابو طالب ہیں، ان کی رعایت اور ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی میں آپ کو دے دیا گیا۔ ہم نے کہاں آپ کو چھوڑا ہے، کہاں چھوڑا ہے؟ ہر جگہ ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا؟ باپ کا سایہ اٹھا تو ماں کی محبت دے دی، ماں کا سایہ اٹھا تو دادا کی محبت دے دی، اور دادا کا سایہ اٹھ گیا تو چچا کی محبت دے دی۔ میرے حبیب میں نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ دیا گیا ہے، ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کسی مقام پر ہم نے آپ کو چھوڑا۔ یہ اللہ کی محبت ہے اس کے نبی کے تئیں۔ جب اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، ان نعروں میں کوئی دم نہیں، کوئی دم نہیں۔ میرے حبیب میں نے تجھ سے بڑی محبت کی ہے، میں نے تجھ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہیں نہیں چھوڑا۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی؟ پناہ دیا، آپ کو یتیمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن آپ یتیم ہیں تو کمزور طبقہ معاشرے کا یتیم طبقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یتیم کا تذکرہ کیا گیا، جو معاشرے کا سب سے، سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ ایک یتیم ہی ایک یتیم کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطی وفرق بینہما قلیلا، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو، انگلیوں کے نام ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ لیڈی فنگر اور کیا کیا، وہ لیڈی فنگر، وہ بھنڈی یاد رہتی ہے، وہ لیڈی فنگر، لیکن پوچھو کہ عربی میں ان کے نام کیا ہیں، پتہ نہیں، خنصر، بنصر، استا، سبابہ، ابہام، جی۔ تو یہ دونوں استا ہے اور یہ سبابہ ہے، ان دونوں کو آپ نے ملا کر بتایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، دونوں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو ملایا، وفرق بینہما قلیلا، اور اس میں تھوڑا سا گیپ رکھا، وفرق بینہما قلیلا، تھوڑا سا گیپ رکھا، یعنی اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب ہم دونوں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یتیم کی کفالت کی جائے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، کیا اس نے آپ کو رشد و ہدایت سے ناواقف پایا؟ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، آپ کو ہدایت اس وقت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ قرآن اترنے کے بعد آپ کو ہدایت ملی۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی، یعنی قرآن روح ہے، ہم نے روح وحی کی۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت ملی، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے۔ ووجدک ضالا فہدی، ہدایت دیا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا احسان، جی۔ ایک تو یتیم تھے، آپ کو پناہ دی، اور دوسرے آپ کو حق معلوم نہیں تھا، ہدایت معلوم نہیں تھی، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنی،
اور یہی نہیں، ہم نے یتیم پایا آپ کو پناہ دی، اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام یتیموں کو پناہ دی. جی جی. اور آپ کو ہدایت دی، اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دی. جی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہدایت ملی ہے. ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی. جی، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے سیرت نبی کی. فہدا، اور اس کے بعد وہ وجدک عائلا، ہم نے آپ کو محتاج پایا، آپ کو ہم نے غنی کر دیا. جی، محتاج کو غنی کرنا کیسے؟ ماں کا گھر چھوٹا، دادا کے گھر، دادا کا گھر چھوٹا، چچا کے گھر، اور اب غریب ہے، فقیر ہے، پیسے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سب سے مالدار عورت سے شادی کرا دیا. جی، بیت خدیجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. یہاں آپ غنی ہو گئے، عائل تھے، محتاج تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور یہ ایسی ہیں، اللہ عمر میں بہت بڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی، لیکن اتنی محبت ہے نبی سے. غار حرا میں پہنچ جاتی تھی توشہ وشہ لے کر کے. جی، اور شیب ابی طالب میں، اب شہزادی ہیں، بہت بڑے گھر کی ہیں، بہت پیسے والی ہیں، لیکن نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. کہاں لگ رہا ہے دین کے لیے لے جائیے، کہاں لگ رہا ہے لے جائیے. دین کے لیے اپنا سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وقف کر دیا. جی، غنی کر دیا ہم نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور غنا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو قناعت دے دے. قناعت. جی، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزکاة کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. اسلم، ہدایت مل گئی اس کو. جی، اسلام مل گیا. ورزق کفافا، کفاف میں بقدر الحاجہ، گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو، گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو. اور تیسرے، وقنعہ اللہ بما آتا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اس کو مطمئن کر دیا. یہاں تو کروڑوں مل جاتے ہیں، 10 دکان ہو گئی تو 50 دکان کے چکر میں رہتا ہے. یہ انسان ہے، یہ انسان ہے. تو غنا کیا ہے؟ در حقیقت دل کا غنا ہے کہ قناعت عنایت کر دی جائے. تو آپ کو ہم نے قناعت عطا کیا. اور یا بیت خدیجہ میں آپ فقیر تھے، محتاج تھے، آپ کو غنی کر دیا، یا آپ کو قناعت عطا کر دی. قناعت مل کر کے، قناعت کی دولت مل گئی تو غنی ہو گئے آپ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو اب 3 چیزیں آپ کو دی گئیں، اب 3 نعمتیں دی گئیں تو آپ 3 کام کیجئے. جی، 3 نعمتیں دی گئیں تو آپ 3 کام کیجئے. کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیم تھے نا، آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ لہذا آپ یتیم کا مال مت کھائیے، یتیم کو ستائیے نہیں. فلا تقہر، آپ یتیم کا مال مت کھائیے اور یتیم کی خبرگیری کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دوسرے نمبر پہ محتاج ہے تو بھئی اماموں کی خبرگیری کیجیے، مؤذن کی جیب میں بھی کچھ ڈال دیجیے، اس لیے کہ اگر یہ مانگتے نہیں ہیں، متعفف ہے، تو اس کا یہ مطلب ان کی جیب میں کچھ نہ ڈالا جائے. لفافے بناؤ اور فٹافٹ ڈالو ان کی جیبوں میں. مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی، جیب میں ڈالو، ذرا لاؤ لفافے ڈالو. یہ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی؟ بالکل نہیں ضرورت ہے، آپ کو رکھیے اس کو. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ یتیم کو ستائیے نہیں اور کسی سائل کو ڈانٹیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کو بیان کیجئے. نعمت کو بیان کرنے کا مطلب نعمت کا شکریہ ادا کرنا. دیکھو 3 طریقے سے ہوتا ہے، 3 طریقے سے، لسان، قلب اور اعضاء و جوارح. کیسے؟ قلب سے کیسے ہوتا ہے؟ آدمی یہ یقین رکھے کہ جو نعمت ملی ہے وہ تفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کو نعمت ملی ہے، دولت ملی ہے، تو اسے آپ یہ مت کہیے کہ میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے. یہ تو قارون نے کہا تھا،
اوتیتہ من علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی، لا خطان نہیں۔ تو آدمی دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ ان ھذا تفضل من اللہ، یہ جو نعمت ملی ہے یہ نعمت اللہ کا فضل ہے۔ یہ تو دل کا شکریہ ہوا کہ میرے رب جو کچھ تو نے میں عطا کیا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ دیا ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ تو یہ ہوا دل کا شکریہ۔ اور اعضاء و جوارح کا شکریہ کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا کہ آدمی کے بدن پر نعمت کا اثر دکھے۔ اللہ نے کروڑوں دے رکھا ہے لیکن ایسے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ 8 آنا رکھ دو، 1 روپیہ رکھ، لے بابا لے لے لے، ارے میں بہت بڑا آدمی، ارے بڑا آدمی ہے تو یظہر علیک آثار ہو، آثار النعمہ، تیرے بدن کے اوپر نعمت کا اثر ہونا چاہیے۔ کروڑوں پتی اور پھٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے کہ کوئی مانگ لینا بھائی، کوئی مانگ نہ لے تو ان کے ہاتھ پہ 1 روپیہ رکھ دو۔ تو یظہر علیک آثار النعم، نعمتوں کے آثار آپ کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے، یہ ہے اعضاء و جوارح کا شکر۔ اور لسان کا کوئی کہے کیسا چل رہا ہے؟ انا ضعیف، تنگی ترشی سے گزر رہا ہے، بہت پریشان ہیں ہم، جی ایسا نہیں بولنا کہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ انا بخیر، انا بخیر الحمدللہ، وعندی خیر کثیر، اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے، یہ ہے زبان کا شکریہ۔ جی تو واما بنعمت ربک فحدث، نعمت کا شکریہ زبان سے، نعمت کا شکریہ دل سے، نعمت کا شکریہ اعضاء و جوارح سے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اللہ اکبر۔ اس سورہ کریمہ سے ہم سرسری طور پر گزرے ہیں، گہرائی اتنی ہے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو شاید آپ کے سر سے جائے گی، جی جی، لہذا جو اس میں پیغام، جو میسیجز تھے، ہم نے اسی حد تک اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا معاملہ سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔